ہجرت کی کہانیوں میں کہانیاں تو سب کی شاندار ہیں، مگر جو کہانی سیدنا عمر بن خطاب کی ہجرت کے لمحوں کی ہے وہ انمول ہے۔ ہجرت کرنے سے ایک دن پہلے سین کعبہ میں آئے۔ سب قریش کے رؤسا تکبر سے ٹیڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ آئے بھی سیدنا عمر تلوار، ڈھال، نیزے، بھالے اور تیر کمان سے لبریز ہو کر بآواز بلند تمام بیٹھے لوگوں کو مخاطب کر کے بولے، افسوس ان پہ جو پتھر کے ٹکڑوں کو خدا بنا کے پوجتے ہیں، مگر سنو، تمہیں علم ہو گیا ہوگا کہ میں تمہاری بستی سے جا رہا ہوں۔ کل صبح فلاں وقت فلاں جگہ جسے اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی جوروں کو بیوہ بنانا ہے وہ میرے تعاقب میں آئے۔ اگلے دن ٹھیک بتائے ہوئے وقت پہ مقررہ جگہ سے دن دہاڑے 20 لوگوں کے ساتھ کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کے بہنوئی سعید بن زید، داماد خنیس بن خزافہ کے علاوہ ان کے خاندان کے لوگ اور دوسرے مسلمان تھے۔ ابو جہل کنبے کے 2 مسلمانوں نے بھی ساتھ جانے کا قصد کیا تھا۔ عیاش بن ربیعہ جو ابی جہل کا ماں جایا بھائی تھا وہ ایک تھا، ایک حشام بن عاص۔ طے یہ ہوا تھا جو مقررہ وقت مقررہ جگہ پہنچ گیا ساتھ چلے گا۔ سیدنا حشام بن عاص کو مکہ کے اندر ہی ان کے گھر والوں نے پکڑ کے قید کر دیا۔ عیاش بن ربیعہ پہنچ گئے، ساتھ مدینہ پہنچ گئے، مگر ان کے پیچھے پیچھے ابو جہل اور عیاش کا سگا بھائی حارث بن حشام اپنے اپنے اونٹوں پہ پیچھا کرتے آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے روبرو تو اپنے بھائی سیدنا عیاش سے بات کرنے سے ڈرے، جب موقع ملا اسے بہکانے لگے۔ ابو جہل نے بہانہ بنایا، دیکھ تو میری ماں جایا ہے، ساتھ والا تیرا سگا بھائی، اپنی ماں کا خیال کر، ہماری ماں تیری جدائی میں رو رہی ہے۔ اس نے قسم کھا لی جب تک تو نہ آئے گا نہ سائے میں بیٹھے گی نہ سر میں کنگھی کرے گی۔ ابو جہل کی یہ باتیں سیدنا عمر بن خطاب نے بھی سن لیں۔ مسکرا کے سیدنا عیاش سے بولے، غم نہ کر، مکے کی دھوپ بہت تیز ہے، تیری ماں جی کو گرمی لگی تو خود بخود سائے میں آ جائیں گی، سر میں کنگھی نہ کی تو جوئیں بالوں میں سرسرائیں گی، وہ کنگھی بھی کر لیں گی۔ یہ بہانے بناتے ہیں، ان کی نہ ماننا۔ سیدنا عیاش ماں کی محبت سے مجبور ہو گئے۔ ابو جہل کے ساتھ پلٹنے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تم ماں کی محبت میں پلٹ رہے ہو تو میری یہ سفید اونٹنی ساتھ لے جاؤ، جہاں دیکھو ان کا ارادہ بدلا ہے اونٹنی ادھر موڑ لینا، ان کا کوئی اونٹ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا عیاش نے مدینے سے سیدنا عمر بن خطاب کی سفید اونٹنی لے لی اور ابو جہل اور حارث بن حشام کے مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ ابھی آدھا رستہ ہی کٹا تھا کہ ابو جہل اور حارث بن حشام نے آنکھوں میں سازش کی اور سیدنا عیاش سے کہا، یار تمہارے پاس تو شاندار اونٹنی ہے، میرا اونٹ بیچارہ چلنے سے لاچار، مجھے پیچھے بٹھا لو اپنے۔ سیدنا عیاش ابو جہل کی عیاری میں آ گئے، اونٹنی بٹھائی تو ان دونوں نے لپک کے سیدنا عیاش کو دبوچ لیا۔ اسی عمر بن خطاب کی اونٹنی کے کجاوے کو رسیوں سے باندھ کے اپنے مریل اونٹ پہ بٹھایا اور اسے لے کے مکہ پہنچ گئے۔ سارے شہر میں اپنے بندھے ہوئے اس نیک سیرت سیدھے سادے بھائی کو دکھاتے پھریں، دیکھو اس طرح بے وقوفوں کو واپس لاتے ہیں، تم بھی اپنے اپنے بندے واپس لاؤ۔ لا کے سیدنا عیاش کو قید کر دیا۔ بعد کے دنوں میں آقا کے حکم کی تعمیل میں خالد بن ولید کے بھائی سیدنا ولید بن مغیرہ کو مدینہ سے مکے بھیج کے سیدنا عیاش کی رہائی دلوائی، جنہوں نے مکہ جا کے انہیں کھانا لے جانے والی عورت کا تعاقب کر کے وہ کمرہ ڈھونڈا جدھر انہیں قید کیا گیا تھا، پھر دیوار پھلان کے انہیں نکالا اور اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مدینہ لے آئے۔ مکہ سے مسلمان ہجرت کر چکے تھے، پروانوں کے پاس پہنچ چکے تھے، ادھر شمع حق کے منتظر تھے جن کے نور سے کائنات نے نور لیا تھا۔ مکہ میں آقا کے علاوہ وہ 2 عظیم ہستیاں باقی تھیں، ایک وہ جو اس مقدس ترین سفر میں ہم سفر چنے جانے والے تھے سیدنا ابو بکر، اور دوسرے جمال شہر آقا کے حسین ترین سیدنا علی المرتضیٰ، جنہیں آقا کی سبز چادر اپنے جسم پہ لپیٹ کے آقا کے بستر اقدس پہ استراحت کرنا تھا۔ اس رات جب مکہ کے دشمنوں نے رسول اللہ کے سب سے بڑے سازش گھڑ دارالندوہ میں اپنی ثقافت اور عمیق ترین کی دشمنی کے ہاتھوں تاریخ کے سب سے گھنونی سازش سوچی تھی۔ دارالندوہ کہنے کو آقا کے جد قریشی کساں نے تمام بکھرے قریشی قبیلوں کو یکجا کر کے مکہ میں اکٹھا کرنے کے بعد ایک فلاح اور یگانگت کے فیصلوں کی مشاورت کے لیے بنایا تھا۔ وہ اس کا اپنا گھر تھا جو اس نے اس غرض کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آقا کے دیگر عظیم بزرگوں سیدنا ہاشم اور سیدنا عبدالمطلب بھی اسی مشاورت کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے اجتماعی مفاد میں فیصلے کرتے رہے۔ شادی بیاہ اور خوشی غمی کے دنوں میں بھی وہ ایک کامن روم کے طور پر استعمال ہوتا، مگر ادھر آسمان سے نور اترنے کا سمے آیا، قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن کی صورت مجسم ہو کے آقا بنی۔ دارالندوہ کے خوش نصیبی کے دن چلے گئے۔ دارالندوہ پھر آقا کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کی آماج گاہ بن گیا۔ مکہ کی 13 سالہ آقا کی 90 زندگی اور مدینہ چلے جانے کے بعد بھی 8 سال تک فتح مکہ کے مبارک لمحے تک دارالندوہ رسول اللہ کی دشمنی کی پہچان بنا رہا۔
فتح مکہ کے بعد آقا مکہ میں 15 دن شہر کے مضاف میں ایک خیمہ لگا کے رکے۔ دارالندوہ آقا کی جیت کے ساتھ ہی مر گیا۔ اس میں پلنے والی ہر سازش دم توڑ گئی۔ فتح مکہ اور بعد کے دنوں میں جب مشرکین کے پاس سوائے مسلمان ہو جانے کے کوئی جائے فرار نہ بچی، بہت سالوں کے بعد یہی دارالندوہ کی عمارت حکیم بن حزام نے ابو سفیان بن حرب کے بیٹے امیر معاویہ کو 1 لاکھ درہم میں بیچ دی۔ لوگوں نے اسے طعنہ دیا کہ اسلاف کی نشانی کیوں بیچی؟ اس کا جواب تھا وہ عمارت ایک مشکیزہ شراب کے عوض خریدی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، جس کی قیمت شروع دن سے ایک مشکیزہ شراب رہی، وہاں بیٹھ کے ہوشمندی کے فیصلوں کی بجائے سازشیں نہ ہوتیں تو کیا ہوتا؟ دارالندوہ میں اس روز ایک خوفناک منصوبہ بنا۔ مشرکین کے سبھی قبائل کے سرپنچ ادھر جمع ہو گئے۔ دارالندوہ میں اس دن سے پہلے کبھی ایسی زہریلی سازش نہ بنی تھی۔ سب زہریلے دشمن سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، کچھ بھی ہو اب نعوذ باللہ رسول اللہ کو سلامتی کے ساتھ نہ یہاں رہنے دینا ہے نہ کہیں جانے دینا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آقا کے پروانوں کا ایک جمع غفیر پہلے ہی سے مدینہ میں مل گیا۔ مکہ کے شدائی مسلمان اپنا گھر بال بچے مال و اسباب کاروبار دکانیں قبیلے رسم و رواج اور مذہب اپنا شہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے نکل گئے ہیں۔ مدینہ اب ایک بستی سے سلطنت بننے والا ہے۔ وہ چاہتے تھے سلطنت کا بانی اپنی ریاست تک نہ پہنچے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے، انہیں روکا جائے۔ انہیں جزیرہ نما عرب میں مدینہ رسول کی کلیدی جگہ کا علم تھا، جو ان کی تمام تر تجارتی کاروباری اور زائرین کے آتے جاتے راستوں کی شہرک تھی۔ انہیں اب ہر حال میں روکنا ہے۔ کیا کریں؟ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ان میں ابو جہل بنی مخزوم کا نمائندہ تھا۔ بنی عبد الشمس سے ایک نہیں 3 آئے بیٹھے تھے۔ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب بنی نوفل کا سردار متم بن عدی، جس نے آقا کو مکہ کے آخری 2.5 سال اپنی پناہ میں رکھا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا جبیر بن متم، تیمہ بن عدی اور حارث بن عامر کو لے کر ادھر آ پہنچا۔ اپنے باپ کی دی ہوئی امان سے اعلانیہ الگ تو نہ ہوا، مگر دشمنوں کی ہر چال میں معاون بننے آ گیا۔ بنی عبد الدار سے نضر بن حارث اور آقا کے سسرال بنو اسد سے ابو البختری بن حشام، زما بن اسد اور حکیم بن حزام بھی پہنچ گئے۔ بنو سعد سے یمبا بن حجاج اور ممبا بن حجاج بھی دونوں بھائی آ کر ادھر بیٹھ گئے۔ بنو جماع کا متشدد اور اسلام دشمن سیدنا بلال بن رباح کا پرانا آقا امیہ بن خلف بھی اپنے پیش تھا۔ جب یہ سارے دارالندوہ پہنچے تو اس کے دروازے پہ شیطان خود ایک نجدی شیخ بوڑھے کے روپ میں آن کھڑا ہوا۔ دارالندوہ کے دروازے پہ شیطان نے کھڑا ہونا ہی تھا۔ بولا، میں نجد کا شیخ ہوں، اپنی خیر خوانہ تجاویز اور مشورے سے آپ کو محروم نہ رکھوں گا۔ دارالندوہ کے سب ندویوں نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور اپنی اس مجلس میں لے گئے۔ پہلے تو صورتحال کا اجمالی جائزہ پیش کیا، پھر اسلام کو مٹانے اور بادی اسلام آقا برحق رسول آخر کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے مشورے پیش ہونے لگے۔ ابو الاسود نے سب سے پہلے مجلس میں یہ تجویز پیش کی کہ محمد کو اپنے شہر سے دیس سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں، لوگوں سے اتنا دور کر دیں کہ صحرا میں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے، نہ وہ کسی تک پہنچ سکیں، پھر ہمارے لوگ خود سے شرمندہ ہو کے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ شیطان شیخ نجدی فوراً بولا، نانا یہ ناقص تجویز ہے، تم انہیں نہیں جانتے، وہ شیریں کلام اور خوش الحان ہیں، جو انہیں ملے گا گرویدہ ہو جائے گا، وہ سارے قبائل کو تمہارے خلاف متحد کر دے گا، کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری بولا، انہیں لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کے قید کر دو، دروازے پہ پہرا بٹھا دو۔ شیطان نجدی شیطان پھر اپنی شیطانی ہنسی میں ہنسا اور بولا، یہ ناقابل عمل ہے، جلد یا دیر اس کے ساتھی اس تک پہنچ کے اسے چھڑا لے جائیں گے۔ دونوں تجویزیں رد ہو گئیں۔ ابو جہل بولا، کہنے لگا، اے مائدین قریش، میری رائے پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا، میری رائے میں اس سے بہتر تجویز کوئی نہیں۔ سب بولے، بولو ابو الحکم۔ ابو جہل کے مکروہ چہرے پہ شیطان کے چہرے سے بھی غلیظ پھٹکار سرسرائی۔ اس کی تیز تیز ادھر ادھر کو تکتی سازشوں کو جنم دیتی آنکھوں میں اندھیرے کی پرچھائیاں ہلیں۔ بات کرنے سے پہلے ہی اس کی تھرتھراتی نوکیلی زبان سے گندے تھوک کے چھینٹے اڑے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے تھرک کے اپنی جگہ بدلی، پھر ایک کی طرف دیکھ کے رونت سے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، اپنے گندے ہونٹوں پہ تیزی سے ہاتھ گھمایا اور آنکھیں نچا کے بولا، ہم نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ سازشوں کی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو خاموش دیکھ کے ابو جہل پھر بولا، یہ قتل ایک خاص طریقے سے ہوگا، ایسے طریقے سے کہ کوئی قبیلہ ان کا بدلہ نہ لے سکے۔ کیسے؟ کئی لوگ ایک ساتھ بولے۔ ابو جہل میں شیطان پورا حلول کر چکا تھا۔ بولا، ہم یہ کریں گے کہ ہر قریشی خاندان سے ایک ایک نیزہ بردار لیں گے، سب نیزہ بردار محمد کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، رات بھر دروازے پہ ان کے کھڑے رہیں گے، پھر وہ رات کو یا صبح جب بھی نکلیں یک بارگی ان پہ ایسا بھرپور مکمل اور جان لیوا حملہ کریں گے کہ بعد میں کسی کو علم ہی نہ ہو وہ کس کے نیزے سے مرے۔ الزام ایک ساتھ پورے قریش کے سب قبیلوں پہ آئے گا،
پھر ان کے قبیلے والے یا حمایتی جو بھی لڑنا چاہیں وہ تنہا تمام قریش کے قبائل سے اس کا بدلہ نہ لے سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ خون بہا تک نوبت آئے گی، وہ بھی ہم سب قبیلے مل کے ادا کریں گے۔ قصہ ختم۔ شیطان شیخ دل کھول کے خوش ہوا، بولا تم نے صحیح سوچا، ایسا ہی کرو۔ سب تیاری میں جٹ گئے۔ ابو جہل خود ان قاتلوں کی ٹولی میں تھا۔ سب نے پروگرام کے مطابق اسی رات آقا کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں تیز کیے چاقوؤں والے نیزے تھے۔ وہ سب اپنا منحوس پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ آسمان پہ اللہ مسکرا رہا تھا اور شاید سوچ رہا تھا کہ دیکھو خدائی میری ہے اور یہ اپنی سمجھے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الانفال میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا۔ اے پیغمبر، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب کافر تمہارے خلاف تدابیر کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اپنی چال، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ نے ایک لمحے کے بھی 1000ویں حصے میں جبرائیل کے ذریعے کافروں کی سازش آقا کو بتا دی۔ حکم دے دیا کہ چلو، چلنے کا وقت آ گیا اور فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آسمان سے واضح پیغام آ گیا، کوچ ہو۔ آیت اتری، آپ کہیے کہ میرے رب مجھے عمدہ طریقے سے پہنچا دے اور مجھے عمدہ طریقے سے رخصت کر، اور تو اپنی طرف سے مدد کرنے والی قوت مہیا کر دے۔ دن کا سورج سوا نیزے پہ کھڑا تھا۔ 13 اگست 622 عیسوی کا گرم دن، 26 صفر 1490 کا سال۔ چند لمحے پہلے ہی دارالندوہ میں آقا کے قتل کی نعوذ باللہ سازش ہوئی۔ ندوہ گھر کی ندوی سازش ابھی شاید سازشی گھر سے باہر نہ نکلے ہوں گے کہ آقا کو آسمان سے خبر اتری، حکم مل گیا۔ حکم ملتے ہی آقا اپنے گھر سے نکلے، اپنے دوست سیدنا ابو بکر کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ سیدنا چونکے ایسے وقت کی آمد انہونی ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ آقا نے جاتے ہی حکم دیا، سب لوگوں کو ہٹا دو۔ سیدنا ابو بکر سمجھ گئے بات بہت خاص ہے، ہمتن گوش ہوئے۔ آقا نے فرمایا حکم آ گیا ہے چلنے کا۔ سیدنا ابو بکر کی آنکھوں میں ستارے جھلملائے اور وہ پلکوں کی سجدہ ریز کر کے ادب سے بولے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ آقا مسکرائے اور فرمایا ہاں۔ سیدنا ابو بکر کی جھکی پلکیں تھرتھرائیں، آنکھوں کے شیشوں پہ آسمان سے ستارے اترے۔ جھلملائے آنکھوں کی روح میں ساری عمر کی ٹھہری محبت کے بادلوں میں عشق مصطفیٰ کی بجلیاں چمکی اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ شکر کے آنسو گرنے لگے۔ ہونٹ کچھ کہنے سے جیسے رک گئے۔ ایک دو لمحہ کی سلوئی خاموشی کے بعد بولے، 2 سفید اونٹنیاں میں نے ببول کے پتے کھلا کھلا کے توانا کی ہوئی ہیں۔ آقا نے کہا، اپنی اونٹنی قیمتاً لوں گا۔ وہ کوئی عام سفر نہیں تھا، ہدیہ یا کوئی تحفہ آقا وصول کرنے سے ہچکتاتے نہ تھے، مگر اس وقت معاملہ سرکاری تھا۔